بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا۔ کشتی کے مقابلے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، رکانہ کی طاقت کا اصل راز کیا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کے بیٹے نے آخر میں کشتی کیوں لڑی تھی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری کے واقعات سنائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، عرب کے وسیع و عریض صحرا میں جہاں سورج کی تپش ریت کے ذروں کو آگ میں بدل دیتی تھی اور ہوا کے بگولے مسافروں کے نقش قدم مٹا دیتے تھے، ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں تھا فدق کا۔ فدق کے لوگ تجارت اور زراعت سے اپنا گزر بسر کرتے۔ یہاں کے لوگ بہادر، مہمان نواز اور اپنے رسم و رواج کے پابند تھے۔ فدق میں ایک ایسا سورما رہتا تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام رکانہ تھا۔ رکانہ قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اصل نام رکانہ بن عبد یزید تھا، لیکن لوگ اسے صرف رکانہ پہلوان کے نام سے جانتے تھے اور اسی تعارف سے وہ مشہور ہوا تھا۔ دوستو، رکانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی جسمانی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پورے عرب میں اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کشتی لڑتا تو ریت کے میدان میں اس کے قدموں کے نشان گہرے گڑھوں کی صورت اختیار کر جاتے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے ہار نہیں مانی تھی اور ہر مقابلے میں اپنے حریف کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ ایک دن رکانہ پہلوان کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی تھی۔ لوگ مختلف انداز میں اس نبی کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کچھ ان پر ایمان لائے تھے جبکہ کچھ انہیں جھوٹا اور جادوگر کہا کرتے تھے۔ رکانہ پہلوان نے بھی یہ سن کر دل میں سوچا کہ اگر واقعتاً وہ اللہ کے رسول ہیں تو انہیں میری طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ محترم دوستو، رکانہ کے بیٹا جس کا نام یزید تھا اپنے باپ کی طرح بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا اور کشتی کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ جانے کے لیے بے تاب ہوا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان میں کتنی طاقت ہے۔ دوستو، مکہ کا سفر رکانہ اور اس کے بیٹے کے لیے کسی طویل آزمائش سے کم نہ تھا۔ سورج کی تمازت سے ریت کے ٹیلے انگاروں کی مانند دہک رہے تھے اور ہوا کے تیز جھونکے ان کے چہروں کو چھوتے تو لگتا جیسے کسی نے نمک کے ذرات اچھال دیے ہوں۔ پانی کی کمی نے ان کے حلق خشک کر دیے تھے، لیکن رکانہ کے قدم نہ رکے، نہ اس کے حوصلے پست ہوئے۔ اس کے دل میں ایک ایسی جستجو تھی، ایک ایسا ولولہ تھا جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بے چین، بے تاب اور بے قرار تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی کیا ان میں وہ قوت، وہ نور، وہ چاشنی اور مٹھاس ہے جس کا چرچا پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، آخر کئی دنوں کی تھکن اور پیاس کے بعد وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ یہاں کی فضا میں ایک ایسی روحانیت تھی، ایک ایسا سکون تھا جو انہیں اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر ایک ایسا نور تھا جو رکانہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گویا یہاں کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے معمور تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، یزید، مجھے لگتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ خاص بات ہے۔ دونوں باپ بیٹا نبی آخر الزماں کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس کے ساتھ۔ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں کے ایک سادہ سے حلیے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دل کو چھو لینے والی تھی، گویا وہ ہر آنے والے کا خیر مقدم کر رہی ہو۔ رکانہ پہلوان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کی تلاش میں وہ اتنی دور سے مکہ آیا تھا۔ دوستو، جیسے ہی رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدم بڑھائے، سینہ تانے، نگاہیں چمک رہی تھی۔ اس نے گرجدار آواز میں سلام کیا اور پھر اپنا تعارف کرایا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی
کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور فرماتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو بھی دعوت دی، اے رکانہ تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ جب رکانہ نے دیکھا کہ یہ تو ہم کو ہی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ان سے کشتی کرنے آئے ہیں، تب رکانہ نے گرجدار آواز میں کہا، اے محمد میں رکانہ ہوں، پورے عرب کا نامی گرامی پہلوان، میری طاقت کے چرچے تم نے بھی ضرور سن رکھے ہوں گے۔ ایک لمحے کو رکا، پھر للکارتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اگر یہ سچ ہے تو آؤ مجھ سے کشتی لڑو، اور اگر تم جیت گئے تو میں تمہاری بات مان لوں گا، تمہارے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چہرے پر ایک پرنور مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے رکانہ کی للکار قبول کرتے ہوئے فرمایا، اے رکانہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تو اسلام کشتی لڑنے کے بعد قبول کرے گا تو پھر میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، رکانہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ کمزور سا شخص میرا کیا مقابلہ کرے گا، آج تو میں اسے لمحوں میں چاروں شانے چت کر کے اپنی طاقت کا لوہا منواؤں گا اور اس کی نبوت کا راز فاش کر ڈالوں گا۔ یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا معمول انتہائی سادہ تھا اور جنہوں نے کئی دن فاقے بھی کاٹے تھے، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیتے اور شب و روز گزار لیا کرتے تھے۔ دوسری طرف رکانہ جو کہ ہر روز معلوم نہیں کتنا گوشت اور وافر مقدار میں دودھ کا استعمال کیا کرتا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ محترم ناظرین، جب مقابلہ شروع ہوا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رکانہ کے غرور کے سارے دعوے دھوئیں کی طرح اڑ گئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسے زور سے پٹکا کہ وہ زمین پر جا گرا، جیسے کوئی تنو مند درخت طوفان کی زد میں آ کر زمین بوس ہو جائے۔ یہ دیکھ کر رکانہ دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا ظاہری حلیہ کمزور لگتا ہے اتنی بے پناہ طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ رکانہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ چیلنج کیا، لیکن اس بار بھی حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی آسانی سے ہرا دیا۔ رکانہ نے پھر تیسری بار بھی کشتی کرنے کے لیے کہا، تو جب تیسری بار بھی ہار گیا تو اسے اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ تب اس نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہا، اے محمد میں آج تک بہت زیادہ کشتیاں کر چکا ہوں مگر کبھی کسی سے ہارا نہیں، لیکن آج آپ نے مجھے تینوں بار ہرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح عرب کا مشہور زمانہ پہلوان رکانہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معجزات کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ محترم دوستو، جب رکانہ پہلوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی اور اسلام قبول کر لیا تو اس کا بیٹا یزید، جو خود بھی ایک نامور پہلوان تھا، اپنے باپ کی اس ناکامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک آتش فشاں تھا جو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یزید جوانی کے جوش اور اپنے باپ کی شکست کے غم سے بھرپور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد تم نے میرے باپ کو کشتی میں ہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک غیر معمولی انسان ہو، لیکن میں ابھی تک تمہاری طاقت کو نہیں پرکھ سکا، کیا تم مجھ سے بھی کشتی لڑو گے؟ دوستو، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی للکار کو بھی قبول فرمایا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے دل میں ابھی تک شکوک و شبہات ہیں اور اسے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے۔ دوستو، جیسے یزید نے اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے تیار کیا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور اس نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی۔
اس نے سوچا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا کر اپنے باپ کی شکست کا بدلہ بھی لے گا اور اپنے قبیلے کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ محترم دوستو، جب کشتی شروع ہوئی تو یزید نے اپنی تمام تر طاقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر وار کو آسانی سے روک دیا۔ یزید حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے یزید کو موقع دیا کہ وہ اپنی پوری طاقت آزما لے۔ پھر اچانک ایک برق رفتار حرکت سے انہوں نے یزید کو زمین پر دے مارا۔ یزید کی پیٹھ زمین سے اس زور سے ٹکرائی کہ اسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ یزید نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ اس نے حضور کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر وہی پرسکون اور مسکراہٹ تھی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا، یزید تم ایک بہادر جوان ہو، لیکن یاد رکھو حقیقی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی طرح طاقت عطا فرماتا ہے، کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ دوستو، یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، رکانہ اور اس کے بیٹے کا مسلمان ہونا پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ اگر رکانہ جیسا سورما مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ رکانہ نے اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور ایک بہادر اور وفادار صحابی بن گئے تھے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑتے رہے۔ ان کی شجاعت اور قربانیوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ دوستو، زمانے کی گرد آلود وادیوں میں ایک ایسا رشتہ پروان چڑھا جو خون کے تعلق سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ تھا۔ رکانہ پہلوان اور رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسا رشتہ جو تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک دن جب رکانہ نے ایمان کی روشنی میں اپنا وجود غرق کیا تو یہ رشتہ کھل کر سامنے آیا، جیسے صحرا میں کسی چشمے کا اچانک ظہور ہو۔ یہ رشتہ محض خاندانی نسب کا نہیں تھا، بلکہ ایک مشترکہ جد امجد عبد مناف کی اولاد ہونے کا تھا۔ عبد مناف جو قریش کے ایک معزز سردار تھے، ان کی اولاد میں سے ایک شاخ ہاشم کی طرف تھی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا، اور دوسری شاخ مطلب کی طرف تھی، جس سے رکانہ کا تعلق تھا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کسی نسل، قبیلے یا خاندان تک محدود نہیں، یہ ایک عالمگیر دین ہے جو تمام انسانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ رکانہ ایک بہادر اور مشہور پہلوان تھا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کیا اور اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی کشش ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ ناظرین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحم دلی، نرمی اور شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں مدینہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ خاموشی کا یہ عالم تھا کہ سوئے ہوئے لوگوں کی سانسوں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی آواز نے اس خاموشی کو چیر ڈالا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر بیدار ہوئے۔ ایک ہی خیال ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ کہیں مدینہ پر دشمن کا حملہ تو نہ ہو جائے، کہیں یہ شب خون تو نہیں۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ اندھیرا تھا مگر ہر شخص کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔
کچھ لوگ مدینہ کی سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے تاکہ دشمن کا سراغ مل سکے۔ اسی اثنا میں لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تیزی سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسکون اور میٹھی آواز میں فرمایا، تم سب گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی مدینہ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی کہ لوگوں کے دلوں سے خوف جاتا رہا اور وہ اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک حملے کی ناکام کوشش نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی اور پہلو بھی تھے جو اسے یادگار بناتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر اس رات یہ گھوڑا ایک طوفان کی طرح دوڑا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو بحر کا لقب دیا، یعنی سمندر، جو اس کی تیز رفتاری کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ کے لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، انہیں کسی دشمن سے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ محترم دوستو، یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، مگر مکہ کی تپتی ریت پر ایک شخص کھڑا تھا، اس کا دل نفرت اور بغض سے لبریز۔ یہ تھا ابی بن خلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین دشمن۔ اس کی دشمنی کی داستانیں زبان زد عام تھی۔ کبھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی تو کبھی غزوہ احد میں آپ کے چہرہ مبارک پر پتھر مارا، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے سینہ بھی آلودہ ہو گیا، مگر قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ اسی لمحے جب اس کا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہوا، ایک انوکھا انقلاب ان کے دل میں رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق، آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت نے اس کی دل کی تاریکیوں کو چیر ڈالا۔ وہیں اسی میدان جنگ میں اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو، ایک پل میں دشمن سے دوست، ظالم سے مظلوم، کافر سے مسلمان بن جانے والا یہ شخص اب ایک نئے جذبے سے سرشار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں، میں تمہیں امیر بناؤں گا۔ یہ الفاظ ابی بن خلف کے دل میں اتر گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد یہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت۔ اس دن سے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نفرت تھی، وہ ایک گہرے عشق میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ ایک سچا عاشق رسول بن گیا، جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا طالب رہتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگے تو میرا کریم رب اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ضرور معافی فرما دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔